السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اور بہت ضروری ٹاپک ہے یہ، اور عام طور پر سے یہ سیپریٹ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے، اور ریئر کیسز میں جوائنٹ فیملی میں بھی بلکہ ہوتا ہی ہے جوائنٹ میں بھی، لیکن زیادہ تر سیپریٹ میں اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ عورت کے گھر میں اکثر جو ہے وہ عورت کے مائکے کا راج ہوتا ہے، اور ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ کٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مائکے کا تذکرہ نہیں چھوڑتی، اپنے مائکہ نہیں چھوڑتی، اس کا تذکرہ نہیں چھوڑتی، اس کے احسانات نہیں چھوڑتی، تعلق نہیں چھوڑتی، اور کسی موڑ پر بھی اپنے مائکے کے لیے بات نہیں سنتی، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں اس کے مائکے کا راج ہوتا ہے۔ اور مرد کے اندر اس بات کی کمی ہے کہ وہ اپنے والدین کا تذکرہ یا اپنے بڑوں کا تذکرہ، اپنے گھر والوں کا تذکرہ یا اپنی والدہ کا تذکرہ، والدہ کی قربانیوں کا تذکرہ، کہ جو والدہ نے ان کے لیے، والدین نے قربانیاں برداشت کی ہیں، والد نے جو محنت کی ہے، والد نے جو ملازمت کی ہے، کاروبار کیا ہے، مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، کس طرح پڑھایا ہے، کس طرح بڑا کیا ہے، کس طرح اخراجات اٹھائے ہیں، کس طرح ان کی اسکولنگ ہوئی، کس طرح ان کے کالج اور یونیورسٹیز ہوئے، یہ سارے معاملات جو والد کی ایفرٹ تھی اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح والدہ نے کتنی ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کی ہے، کتنا انہیں جو ہے وہ تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، بچوں کے بچپن میں ان کی بیماری کا، ان کے جو وہ کھانے کا، پینے کا، میڈیسن کا، علاج کا، ہر دکھ تکلیف کا والدین نے جو وہ اپنا دکھ تکلیف لیا۔ اب یہ چیزیں مرد جو ہے وہ یاد نہیں کرتا اور نہ بیان کرتا، جس کی وجہ سے ایک طرف جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے اور ایک طرف بالکل نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے عام طور پر لڑکا جو ہے وہ اپنے فیملی سے، بھائیوں سے، والدین سے کٹ جاتا ہے، اور بیوی آہستہ آہستہ وہ سسرال میں مرج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، جن کی شادی ہوتی ہے وہ کوشش کریں اپنے والدین کے احسانات کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں بنی اسرائیل کا اللہ نے کیا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اس کے بعد حکم دیا کہ میرے وعدوں کو پورا کرو۔ تو معلوم ہوا احسان کو یاد کروانا، کسی چیز کو یاد کروانا، یہ بندے کے لیے فرما برداری اور محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، اطاعت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو احسان کو یاد نہیں کرتا اس کو احسان فراموش کہتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے احسانات کو یاد کرتے رہنا، بیان کرتے رہنا، تاکہ ان کی وہ ایفرٹ، وہ ان کا جو ہے وہ قربانیاں ہمارے لیے اطاعت پر ہمیں مجبور کریں، فرما برداری پر۔ اپنی والدہ کی جو ہے وہ قربانیوں کو یاد کرنا، اپنی بہنوں اگر ہیں، بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، انہوں نے کس طرح ہمارے ساتھ پیار لاڈ دکھایا، ہماری خدمتیں کی، ان کی ایفرٹ اور کوشش یاد رکھنا، یہ بندے کو ایک تعلق بحال رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ احسان بھول جاتا ہے پھر سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احسانات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں اپنے بچوں، عام طور پر کیا ہوتا ہے عورت جو ہے وہ عورت اپنے مائکے کا بچوں کے سامنے بھی اپنے ماموں کی تعریف، اپنی خالاؤں کی تعریف، اپنے ننیال کی تعریف میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ اس نیت سے کرتی ہے کہ چچاؤں کو نیچا دکھانا اور ان کو ڈیگریڈ کرنا، ان کو الگ کرنا، پھر اس کا نقصان دونوں میاں بیوی بڑے ہو کر جب اولاد جوان ہوتی ہے پھر بھگتتے ہیں، اولاد پھر دونوں کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ اولاد کو اپنے والد کے خلاف ابھارتی ہیں، یا ان کے جب وہ بھائیوں کے خلاف ابھارتی ہیں، وہ خمیازہ خود بھی بھگتتی ہے۔ جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کا احسانات کبھی نہ بھولیں۔ اپنے بھائیوں کو اس حد تک دور کر دیا جاتا ہے کہ اب جب اپنے گھر سے ساگ بھی آ گیا تو اس کی تعریف، بھائی نے کوئی بھلے بکرا بھی بھیج دیا تو اس کو ٹھیک ہے، تو بھائی بھائیوں کے ساتھ کرتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ اس طرح اس کو لائٹ سا کر دینا اور اپنی چیز کو اتنا بڑھا دینا جس سے آدمی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، لاشعوری طور پر آہستہ آہستہ کٹ جاتا ہے۔ اور بلکہ بعض کیسز میں تو بھائی بھائی کو ملتا ہی نہیں ہے، سالوں سال گلے ہی نہیں ملتے، باتیں نہیں کرتے، سلام ہی نہیں کرتے۔ ہوا دشمنی کون سی؟ وہی بھائی ہیں جو اکٹھے ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ سائیکلوں پہ جاتے تھے، پیدل کھیلتے تھے، اور سارا دن اکٹھے گھومتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے، لڑتے بھی تھے، سر بھی پھاڑتے تھے، اور پھر اکٹھے ہوتے تھے۔ آج وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیا، ایک ہی باپ کا پیسہ کھایا، آج وہ دونوں بھائی الگ ہو گئے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے رشتہ دار، ان کے احسانات کو ضرور یاد رکھیں اور ان کا تذکرہ گھر میں کرتے رہیں، تاکہ ایکولی ان کی محبت بھی جو ہے ان کے دلوں میں رہے، وگرنہ آہستہ آہستہ میل آتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رشتے بننے اور بڑھنے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ اپنے والدین کی قربانیاں یاد کرتے رہیں، بچوں کو کرواتے رہیں کہ میرے ابا نے اتنی قربانیاں دی، ایسے پڑھایا، ایسے کیا، میرے لیے یہ کیا، تاکہ بچوں کے اندر بھی اپنے دادا کی قدر آئے، بچوں کے اندر بھی محبت اور پیار آئے۔ والدین کی خدمت کرنا ان کے لیے، آج کل کیا ہو گیا، نوجوان اتنا مصروف ہو گیا، کاروبار میں اتنے بزی ہیں جی، شام لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں، والدین کا نہیں پتا، والدین کو بھلے ملازم دے دیں، بھلے الگ کمرہ دے دیں، بھلے ساری سہولیات دے دیں، یاد رکھیں جب تک والدین کے پاس خود نہیں بیٹھیں گے آپ والدین کا حق ادا نہیں کریں۔ بلکہ بعض تو ایسے ہیں جی والدین کی میڈیسن لانا بھول گئے، مصروفیت کی وجہ سے یہ ہو گیا، والدین کو ٹائم ہی نہیں دیا، گھر میں جو ہے وہ باہر سے چیزیں آرڈر ہو رہی ہیں، سیدھا کمرے میں جا رہی ہیں، خود سیدھا کمرے میں جا رہے ہیں۔ یہ ظلم کبھی نہ کریں۔ والدین سے بڑھ کر قیمتی کوئی سرمایہ نہیں ہے، والدین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بھائیوں سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، بہنوں سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ تو اس لیے رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھیں، اور یہ زہر نہ عورتوں کو گھولنا چاہیے نہ مردوں کو گھولنا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایکولی لے کر چلنا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں اپنے والدین کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اب دیکھیں بچوں کی جو فرمائش، بچہ فرمائش کر دیتا ہے، والد وہ کبھی نہیں بھولتا، لیکن والدین کی میڈیسن بھول جاتا ہے، والدین کے جو ہے وہ، تو یہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے، یہ والدین کی کہہ لیں کہ قدر نہ ہونے کی وجہ سے ہے، وگرنہ اگر قدر ہو تو بندہ کبھی بھی نہ بھولے۔
تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے جو ہے وہ اب عورت کو دیکھیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے بھی ان کے ساتھ بھی تعلقات کہاں سے کہاں جڑوا دیتی ہے، بلکہ اگر عورت کی سہیلیاں ہیں وہاں تک بھی تعلقات بن جاتے ہیں، لیکن ادھر سگے بھائی سے بھی توڑوا دیا جاتا ہے. یہ ہر جگہ نہیں ہے لیکن عام طور پر یہ ہو رہا ہے. عام طور پر بعض بہت اچھے اچھے تعلقات لوگوں کے چل رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ان بچوں کے خلاف زہر، بلکہ ایک مولوی صاحب تھے وہ پنجابی میں تقریر کر رہے تھے، وہ سنا رہے تھے، کہہ رہے میرے ابا جی فوت ہو گئے اور پیچھے چچا وغیرہ تھے، ظاہر بات ان کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے. تو ایک دن چچا نے ڈانٹ دیا کسی بات پہ. اب چچا ہے ڈانٹ بھی سکتا ہے، والد کی جگہ ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اس نے اماں کو بتایا، اماں نے آ کے کہا پتر ہونا انجی ہونا ہے، اور ابا چلا گیا، کوئی کسی دا نہیں ہوندا فلاں، یعنی کہ اس کو اس طرح اس کا برین واش کیا کہ پتر چاچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. حالانکہ ایک نارمل سی چیز ہے، جہاں اکٹھے رہتے ہیں ابا بھی تو مار دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. چچے نے کر دیا تو کون سی قیامت آ گئی. انہوں نے کہا بیٹا میں تیرے ماموں کو بھیجاں گی تو اتنے جایا کر، اتنے کام کریا کر. تو ماموں جو ہے نا، اماں نے ماموں کے پاس بھیج دیا. ماموں چلاتا تھا ایک ویگن، اس کو اس کا کنڈکٹر بنا دیا. یہ کنڈکٹر بن گیا. ایک دن کوئی سواری اتاری تو دروازے سے بند نہیں ہوا، اور 2 دفعہ 3 دفعہ ٹرائی کی، نہیں ہوا. ماموں سیٹ سے اتر گیا، اس کو ایک تھپڑ بھی لگایا، غصہ بھی کیا اور کہا چل. اب یہ جب شام کو گھر آیا تو اماں کو بتایا، آج تو مامے نے مارا بھی ہے، چاچے نے تو صرف ڈانٹا ہی تھا، مامے نے مارا بھی ہے اور ڈانٹا بھی ہے ساتھ. تو اماں نے کیا کہا، پتر کوئی گل نہیں، ماما وڈا ہے، وڈے تے کاری دیندے نے، اپنے کاری دیندے نے. اس طرح یعنی کہ وہاں پہ کیا مائنڈ سیٹ کیا اور یہاں پہ کیا کیا. تو یہ ظلم کبھی نہ کریں. اور عام طور پر چچے، کیونکہ بندہ ہر وقت رہتا ہی چچوں میں ہے، چچے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت، تو بندہ غصہ بھی ہو جاتا ہے. ماموں عام طور پر دور ہوتے ہیں، تو دور جب بندہ ہوتا ہے کبھی کبھار ملنا تو لاڈ پیار ہی ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہر وقت ہے تو غصہ کبھی بندہ کر بھی دیتا ہے. جہاں وہ اتنا پیار کرتے ہیں غصہ بھی بندہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں نہیں. اور میرا پرسنل اوپینین یہی ہے کہ بندہ جہاں پہ بچوں کا ذہن جو ہے وہ اپنے ددیال کے ساتھ ملانا چاہیے، اپنے چچوں کے ساتھ، اپنے تایوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا خاندان نسب اس کا انہیں کے ساتھ ہے. تو اور یہ اس کے دل سے، بچوں کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. اگر آپ نے بھر بھی دیا آج بچوں کا ذہن اپنے جو ہے وہ مائکے کے بارے میں اور اپنے سسرال کے خلاف، تو بچے بڑے ہوں گے چونکہ خون وہی ہے، کل کو ان کے دل میں پھر چچوں کی محبت ضرور آئے گی. تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھر کو اگر اچھا رکھنا ہے، اور اپنے جو کہہ لیں کہ گھر کو، اپنی اولاد کو صحیح رکھنا ہے کہ کل کو بڑی ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ بچوں کو کسی ایک سائڈ پہ مائل نہ کریں. ان کے دل میں ماموں کی بھی محبت ہو، ننیال کی بھی محبت ہو، ان کے دل میں ددیال کی بھی محبت ہو. اور جو خامد ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا، ان کے احسانات کا، ان کی چیزوں کا ذکر کرتا رہے. احسانات کے ذکر کرنے سے تو بندے کے دل میں احسانات یاد آتے ہیں، تو بندے کے دل میں محبت آتی ہے کہ یار اس نے فلاں موقع پہ میرے کام آیا تھا. اب کسی ایک بندے کا ایک احسان بندے کو یاد آئے کہ یار یہ فلاں موقع پہ کام آیا تھا، تو بندہ احسان مند ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی اس کے کام آنا چاہیے. اور وہ والدین، وہ بہن بھائی جو ساری زندگی ساتھ رہے ہیں، آج صرف اس وجہ سے کٹ گئے. یہ وجہ کیا ہے؟ احسانات کا نہ ذکر کرنا، احسانات فراموشی کرنا. تو اس لیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے دونوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، دونوں کے رشتوں کی قدر اور ویلیو ان کو پڑھانی اور بتانی اور سنانی چاہیے، تاکہ ہمارے یہ رشتے مضبوط رہیں اور ہم سب جو ہے وہ ایک ہیپی فیملی، ایک خوشحال فیملی بن کر چلیں. اگر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں گے، میاں بیوی ہی کریں گے، تو کل کوئی اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑے گا. والسلام.